میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کینیڈا طال خان صاحب، اب اگلی تقریر جو ہے وہ جماعت احمدیہ کینیڈا کے امیر صاحب کی ہے۔ میں ان سے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تقریر کے لیے تشریف لائیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جلسہ گاہ میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سب بیٹھ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ Brothers and sisters and honorable guests at the head table, when we look at بہنوں، بھائیوں اور معزز مہمانوں، جب ہم اپنے گرد و نواح پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اندرونی سکون اور امن حاصل کرنے کے لیے اور رات کو امن کی نیند سونے کے لیے بہت پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اچھی نئی چیز بازار میں سے خریدنے کے لیے۔ ہم کس طرح سے بہترین دولت حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے قیمتی موتی، سب سے اچھا دوست، یہ دوست، یہ موتی، یہ ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذرائع بتائے ہیں، وہ طریقے بتائے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح سے جد و جہد کر سکتے ہیں، مجاہدہ کر سکتے ہیں تاکہ اپنے آقا کی، اپنے رب کی ان انعامات کو حاصل کر سکیں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے انسان کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ اس کا کیا مقصد، کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کو اس مقصد کا علم ہے، اور وہ ہمیں ان الفاظ میں انسان کی تخلیق کے مقصد بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس سے ملنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک فارسی شاعر یہ کہتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہمیں یہ زندگی کا تحفہ ہمارے رب نے دیا ہے، اس زندگی کو ہمیں باعث شرمندگی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے کہ او انسان جو اپنے بڑی سخت محنت کر رہے ہو، پھر تم اسے ملنے جا رہے ہو، اور یہ اس کے لیے سخت مجاہدہ کی ضرورت ہے، سخت محنت کی ضرورت ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب تم کوشش کرو گے تو اپنے رب سے مل سکو گے، اور اگر اس مقصد کو پالو گے جو اس کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تو کیا یہ
The promised Messiah, peace and کہ blessings اگر of God be آپ upon کو him, has کیا اس guided کے us. لیے کوئی بات بھی مشکل رہ جاتی ہے اگر اس کا پھل یہ ہو کہ وہ اپنے رب وہ سے دین ہمارے مل نزدیک سکے گا. کچھ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک دین نہیں ہے. At another place, حضور peace be upon him says, ایک اور جگہ پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان ترقیات کے لیے مجاہدات کا محتاج ہے، کہ روحانی ترقی کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور جگہ پر حضور فرماتے ہیں اصل امر یہ ہے کہ انسان کا نفس کچھ ایسا واقع ہے کہ ایسے طریق کو زیادہ پسند کر لیتا ہے جس میں کوئی محنت مشقت نہیں اور سچی پاکیزگی اور بہت سے دکھ مجاہدات کو چاہتی ہے. کہ دعا میں بھی سخت مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ان مجاہدات میں سے انسان گزرتا ہے تو پھر یہ صرف روحانی زندگی میں مجاہدات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جتنی بلند منزل ہوگی دنیا میں بھی اتنی ہی زیادہ جد و جہد اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی محنت مشقت نہیں کریں گے، صعوبتیں برداشت نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات بہت ضروری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. Oh, ye who believe, shall I point out to you a bargain that will save you کہ اے مومنو کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جس سے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ خدا کی راہ میں financially and physically requires effort and training on our part. The better our training, the better the results. Again, this concept of training is not unique to the spiritual life only. It also exists in the secular world. For example, we see that armies spend a یہ lot of جو time روحانی زندگی میں ترقی کے لیے مجاہدہ کی کیفیت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. دنیاوی زندگی میں بھی مجاہدات کے بغیر ترقی نہیں ملتی. when the time comes کہ ہم ہمارے مہمان گرامی جانتے ہیں and to their societies. کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو حکومتیں بھی اور دوسرے بھی ہر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے نے This refresher course کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بتا کہ کیسے کرنا ہے. یہ ایک قسم کا ریفریشر کورس ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں ہمارے ہوتا ہے، جو 20 جولائی کو اس سال شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل اس کے ساتھ ہوئے گا. ہم نے اس روحانی ریفریشر کورس میں سے گزر کے ایک تربیت کا ماحول جو ہے اس میں کا کئی دفعہ تجربہ کیا ہے. جو بھی ہم خدا کی راہ میں وقت گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. آپ اور یہ رمضان کے مہینے میں کامل عروج تک پہنچ جاتی تھی، اور آپ کی جو تیز رفتار آندھی سے بھی زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی رفتار بڑھ جاتی تھی. اور ہم دوسرے سال کے دوسرے دنوں کی نسبت اس مہینے میں خدا کی راہ میں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. اور ہم ہم تحریک جدید کے جو وعدے ہیں اور وقف جدید کے ان کی مکمل ادائیگیاں کر دیتے ہیں، عید فنڈ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں.
ہمیں پھر ہم نے وینکوور میں ایک اور مسجد بنانے کی جگہ بھی لے لی ہے، بیت الرحمان مسجد. by offering financial sacrifices for this project. But now our beloved Huzur, His Holiness Hazrat کولمبیا کی جماعت نے اس مسجد کے لیے Masih the fifth قربانیوں کی سارا جو انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. permission اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس کو صحت طویل across Canada. عافیت عطا فرمائے. Therefore, تو سارے کینیڈا کے لوگ، سارے کینیڈا کے مرد و خواتین for participating بیت الرحمان in this مسجد، building, in building انہوں نے yet another اس بات house کا of فیصلہ Allah, کر لیا کہ اس مسجد کی تعمیر میں بھی ہم حصہ لیں گے، کہ ایک اور خدا کا ایک اور گھر ہم نے تعمیر کرنا ہے. although we perform the رمضان کے supplications and مہینے میں اس کے financial لیے sacrifices قربانیاں throughout کریں. the year, اگرچہ ہم نے دعائیں بھی کی ہیں اور سارا سال ہی ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور قربانی مالی قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر زور بڑھ جاتا ہے. by Allah. When the time is related to a special blessing of کچھ Allah, it becomes زمانے، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سعادت بخشی ہوتی ہے. وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نشان میں سے. the reason. رمضان بھی مقدس مہینہ ہے. قرآن پاک ہم اس کی وجہ بتاتا ہے کہ رمضان مقدس مہینہ کیوں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان اس لیے مقدس ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. Blessings of this month include اور رمضان کو تقدس جو ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے. regularly. We recite the Holy Quran daily and try to اس مہینے میں ہم زیادہ باقاعدگی کے ساتھ با جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں. قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ زیادہ باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور in the mosque for ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں for young men and کہ وہ مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں. نوجوان مرد اور عورتیں جو ایسا کرنے کی توفیق پائیں، Allah more so. وہ ایک زندگی کو بدل دینے والا تجربہ ان کو حاصل ہوتا ہے. These activities that are emphasized وہ سال کے کسی بھی اور مہینے سے بڑھ کر اس مہینے میں یہ توفیق ملتی ہے، that is to bring the person closer to God. اور سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے، اس کی رضا حاصل کی جا سکے. لیکن یہ کیسا ہوگا؟ The use of even the ہمیں روزہ کس طرح روحانی ڈسپلن میں ترقی دیتا ہے. ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن ہم کھانا پینا جو کہ جائز ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا جسم ٹھنڈے پانی کے گلاس کو ترس رہا ہوتا ہے، اور گلاس پانی کا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ گلاس پانی کا اٹھا کر پی لیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت ہے. during this month. اور وہ لوگ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس مقدس مہینے میں گھروں میں ہوں ان کو چاہیے کہ روزے For رکھیں. sake of God, اور creates a change in our hearts. یہ جو ہم جسم کی جائز ضروریات کو بھی اس مہینے میں روک لیتے ہیں، تو کیا How can a man یہ was not اور روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اب ذرا کہ اگر خدا تعالیٰ کی think of touching اطاعت میں اور خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک شخص جو جائز باتوں سے بھی ہاتھ روک لیتا ہے، اس سے یہ کس طرح that we would ممکن ہو سکتا ہے کہ ناجائز باتوں کو اختیار کرے؟ this is the moral and spiritual خدا تعالیٰ discipline کی that we خاطر achieve وہ through striving ان سے بھی in the دور way رہے گا. of God. یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کر کے حاصل کرتے ہیں. یہ روزے کا مقصد ہے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے. اے وہ مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. We may become righteous. اس روزے کا اصل مقصد جو حاصل کرنا ہے Obligations to our fellow human beings. کہ ہم اپنے خدا تعالیٰ اپنے فرائض جو ہیں اور وہ اپنے The Holy Prophet Muhammad, رب کے لیے اور اپنے بنی نوع انسان کے لیے وہ حل کر سکیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں Allah has کہ no اگر کوئی انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹے اعمال کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے شک وہ اگر
اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. that the purpose of Ramadan is to increase the اس لیے piety یہ of بات man. واضح ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی Man پاکیزگی کو increases in his بڑھائے. piety اس کو by بھوکا becoming مارنا closer to مقصد God. نہیں ہے. انسان جب اپنے پاکیزگی میں نیکی میں ترقی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. جتنا وہ خدا تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا تو اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق پائے گا اور جس سے خدا تعالیٰ کا مزید قرب اس کو حاصل ہوتا جائے. And to him alone. ہر چیز جو اسے ضرورت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور صرف خدا سے مانگتا ہے. Our beloved holy master Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih, ہمارے پیارے who is آقا these days حضرت visiting ہمارے us in پیارے Canada, آقا حضرت خلیفۃ المسیح جو has آج کل reminded us time and ہمارے again پاس آئے that ہوئے our ہیں. real strength انہوں نے ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہماری اصل طاقت ہمارے اپنے رب کے ساتھ وفا میں ہے. ہم کمزور ہیں. دوسرے جن کے پاس دولت کے سرچشمے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کئی سورسز ہوتے ہیں، ہم ان کی نسبت کمزور ہیں. ہماری جو اصل چیز ہے، ہماری اصل دولت ہمارے خدا کے ساتھ وفا ہے. اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں. خدا تعالیٰ ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے. ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور صرف وہی ہمارے دلوں کو کی تکلیفیں دور کر سکتا ہے. اس وقت ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ظلموں کا نشانہ بن رہے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا کے بعض دیگر ممالک میں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کریں تاکہ ان 86 بھائیوں کا بدلہ لے سکیں جنہوں نے لاہور میں ہماری مسجدوں پر حملہ کیا تھا 2 سال قبل. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دہشت گردوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم گورنمنٹ کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گورنمنٹ جنہوں نے ابھی کسی کے اس جرم کی سزا دینی ہے جو 2 سال قبل اور جو گھرونہ جرم اس نے 2 سال پہلے کیا تھا. یہ جو ہمارے دلوں کا خلا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں جب ہم ان خاندانوں کا سوچتے ہیں جو کہ منٹوں میں اجڑ گئے تھے ان ظالم دہشت گردوں کے ہاتھوں. تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ ہاں ہے کہ اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں. اپنے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر روز 2 نفل ادا کریں اور ہر ہفتے 1 روزہ نفلی روزہ رکھیں ان لوگوں کی خاطر جو ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دوسرے مظلوم بھائیوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں. میں آپ سے بھی جو میرے سامنے ہے اور ان تمام لوگوں سے جو دنیا میں MTA کی نعمت کے ذریعے میری بات سن رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ہمارے دلوں کو سب غموں سے خالی کر دے گا. وہ وقت قریب آ رہا ہے. وقت قریب آ رہا ہے. وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے.
کہ خدا تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دے گا. وہ وقت بہت جلد قریب آ رہا ہے جب وہ کہ خدا ہمارے قریب آ جائے گا, اتنا قریب کہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کیا ہم اور ہمیں کہے گا کہ مانگو جو مانگتے ہو, کیا ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹنے کے قابل ہیں؟ میرے بھائیوں, میری بہنوں, اگر ہم میں سے کوئی بھی اس موقع کو حاصل نہ کر سکے کہ ہمارے اگر پہلے اس پہ یہ امنگ پیدا نہیں ہوئی تھی, تو پھر آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو اپنے مولا کے سامنے انٹھیل دیں, سارے غم ساری مشکلات اس کے سامنے پیش کریں تاکہ اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں تاکہ خون کے وہ دھبے جو دارالذکر اور ماڈل ٹاؤن کی مسجد کے دیواروں پر پڑے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں. اور رمضان کے مبارک مہینہ میں یہ کام دیکھیں, ہم اس وقت ہم اپنی مادی آنکھوں سے رمضان کی برکتیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن اپنی روحانی آنکھوں سے ہم اپنی مادی آنکھوں سے صرف مادی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن روحانی آنکھوں سے, بصیرت کی آنکھوں سے ہم ان قدروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اگر جو نماز بھی اس مہینے میں آپ پڑھیں گے ہر مہینے کے لیے $1000 ملے گا, اور اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کا ایک رکوع بھی ایک رکوع جو آپ پڑھیں گے اس مہینے میں آپ کو ہر رکوع کے بدلے $1000 ملے گا, تو آپ کتنی نمازیں ادا کریں گے, آپ کتنے روزے رکھیں گے؟ اگر میں کہوں کہ ایک روزے کا معاوضہ آپ کو $10,000 ملے گا تو آپ کتنے روزے رکھیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ ہر کام چھوڑ چھاڑ کر نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں اور قرآن پاک پڑھتے رہیں, لیکن کیا اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. ایسی عبادت کا نہیں, ایسی عبادت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے, خدا کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے. اگر ہم اپنی روحانی آنکھیں کھولیں تو اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتیں ہمیں نظر آنے لگیں گی. ہر قرآن پاک کا ہر رکوع جو ہم جس کی تلاوت کریں گے, ہر روزہ جو ہم رکھیں گے, اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم اگر اس مبارک مہینے کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. قرآن پاک ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اگر ہم اس پہ ہدایت حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہمیں انہیں اپنے راستوں سے کی طرف ہدایت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے تعلیم ہے. رمضان کے مہینے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ. جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں, اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری سب سے زیادہ دعائیں سنی جاتی ہیں سال کے باقی مہینوں کی نسبت. ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایک بہت مشکل بات پوچھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میں تمہیں اس کے خدا تعالیٰ کے تعلیم سے اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور اگر تمہارے پاس سفر کی سہولت ہو اور تو خدا کے گھر کا حج کرو. یہ اسلام کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں. جب خزاں کا وقت آتا ہے تو اس وقت
یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب روحانیت کی بہار ہوتی ہے. اب ہم رمضان کے مہینے کے استقبال کیسے کریں؟ ایک معزز مہمان آتا ہے، ہم اپنے پورے جذبات کے ساتھ اس کے آنے کی تیاریاں کرتے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو اس کے مہمان کی طرح، ایک معزز مہمان کی طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہماری سارے گناہ بخشے جائیں اور ساری برائیاں چھوٹ جائیں. ہمیں اس مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے، لیکن یہ تیاریاں اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ افطاری میں کیا کھایا جائے اور افطار کے موقع پہ جو مہمان آئیں گے ان کی کس طرح خدمت خاطر کرنی ہے. اور ہمیں اس طرح تیاری کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی ہے تاکہ کم از کم ایک دور مکمل کیا جا سکے. تراویح پڑھے، تہجد کی نماز ادا کرے، نوافل پڑھے، نمازیں زیادہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ ادا کریں. ہمارا خدا جو ہے وہ ہر جگہ اس کی چمک، جہاں بھی جائیں اس کی چمک ہمیں نظر آئے گی. جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کام مکمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری مدد کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ خالص میری لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ادا کروں گا. روزہ ڈھال ہے اور تم میں سے جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے فضول باتوں سے اور شور و غوغا سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو آپ اس کو صرف یہ جواب دیں کہ میں روزہ سے ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اور روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک وہ جب وہ اپنا روزہ کھولتا ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور روزے کا اس کو اجر ملے گا تو یہ خوشی وہ ہوگی. یہ ایک ایسا مجاہدہ ہے، روزہ ایک ایسا مجاہدہ ہے کہ اگر ہم اس کی برکات کا علم ہو جائے تو ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم اس کے لیے ضرور کریں اور اس کے برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم خود اپنی جان میں ایک مجاہدہ کر رہے ہیں. اور ہمیں مالی قربانی بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اور اس کا پھل ہم اس وقت حاصل کریں گے جب خدا سے ملیں گے. یہ پھل اتنا میٹھا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہوں گے. اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے. یہ لال گرچہ جان دینے سے ملے، یہ لال خریدنے کے لائق ہے. ساری سب کھو کر حاصل کو جو اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے اس کو اور کیا چاہیے. اگر خدا مل جائے تو اور کس چیز کی ضرورت باقی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم
سب اس بات پر عمل کرنے والے خدا داری چیگم داری جب